السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم ٹی انٹرنیشنل کے لنڈن اسٹوڈیو سے عالمی جماعتی خبروں کے بلیٹن کے ساتھ حاضر ہیں ہمارے پیارے آقا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے مورخہ 25 جنوری 2024 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفرڈ سے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ جمعہ کا نہایت ہی مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے۔ یاد رہے کہ یہ خلاصہ اصل متن کا ہرگز متبادل نہیں، اور مکمل خطبہ آپ ایم ٹی اے کے یوٹیوب چینل اور MTA.TV پر سن سکتے ہیں۔ آج خطبہ جمعہ میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 سرایہ کے بارے میں بیان فرمایا۔ نیز حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے انصاف اور معافی کے متعلق اسلام کی تعلیم کے بارے میں ذکر کیا۔ بلکہ اسلام افراط و تفرید کے رستوں کو چھوڑ کر وہ وسطی تعلیم دیتا ہے جو دنیا میں حقیقی امن کی بنیاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جزاء و سیئۃ مثلھا ومن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، یعنی ہر بدی کی سزا اس کے مناسب حال اور اس کی شدت کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن اگر حالات ایسے ہوں کہ معاف کرنے یا نرمی کرنے سے اصلاح کی امید ہو تو پھر معاف کرنا یا نرمی کرنا بہتر ہے، اور ایسا شخص خدا کے نزدیک نیک اجر کا مستحق ہوگا۔ یہ وہ تعلیم ہے جو اسلام نے اس بارے میں دی ہے، اور کوئی عقل مند اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ ایک بہترین تعلیم ہے جس میں انسانی ضروریات کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور سزا کی صورت میں بھی اسلام نے یہ قید لگا دی ہے کہ وہ مناسب حد تک آگے نہ گزرے، اور مسلح وغیرہ کے وحشیانہ افعال کو یک قلم بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے مقابل پر مسیحی لوگ باوجود مسیح ناصری کی اس نمائشی تعلیم کے، جو عملی نمونہ دشمنوں کے ساتھ سلوک کا دکھاتے رہے ہیں اور جنگوں میں جن افعال کے مرتکب ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، وہ تاریخ عالم کا ایک کھلا ہوا ورق ہے جس کی اعادہ کی اس جگہ ضرورت نہیں ہے۔ کیا کچھ نہیں کرتے۔ ناظرین، آج کی پہلی رپورٹ جماعت احمدیہ گانا سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ کے خاص فضل و کرم سے جماعت احمدیہ گانا نے مورخہ 9 تا 11 جنوری 2024 کو اپنا جلسہ سالانہ منعقد کیا، جس میں ملک بھر سے احباب جماعت نے شرکت کی۔ اس کی مختصر رپورٹ پیش خدمت ہے۔ امسال جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ گھانا بفضل اللہ تعالیٰ مورخہ 9 تا 11 جنوری 2025 کو منعقد ہوا۔ اس روحانی اجتماع، جس کا موضوع امن اور انصاف قومی ترقی کا ضروری جزو رہا، اس اجتماع میں ہزاروں ملکی اور غیر ملکی شاملین کی شرکت نے بلا شبہ یگانگت، مذہبی عقیدت اور بھائی چارے کو فروغ دیا۔ باغ احمد کے وسیع میدان گویا جلسہ سالانہ گھانا میں شامل ہونے والے مرد، خواتین اور بچوں کے روحانی عزم سے مہک اٹھے۔ امسال جلسہ سالانہ میں متعدد تقریبات واقع ہوئیں، جس کا ایک اہم ترین جزو نماز تہجد کی باجماعت ادائیگی کے ساتھ ہر دن کا بابرکت آغاز تھا، جس میں ہر شخص کندھے سے کندھا ملا کر اتحاد، عقیدت اور بھائی چارے کی خوبصورت اسلامی تعلیم کا پرچار کر رہا تھا۔ جلسے کے پہلے دن صدر مملکت مکرم جان ڈرامانی مہاما کو بطور مہمان خصوصی دعوت دی گئی۔ اپنی تقریر کے دوران انہوں نے کہا، آج جماعت احمدیہ گھانا کے 92ویں جلسہ سالانہ کا موقع ہمیں امن، اتحاد اور انصاف کی وہ خوبصورت اقدار کی یاد دہانی کروا رہا ہے جو اس جلسے کا موضوع ہے، یعنی امن، انصاف قومی ترقی کا ضروری جزو۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا، میری باغ احمد کے میدان میں دوبارہ آمد مجھے اس جگہ سے گہری اپنائیت کا احساس دلا رہی ہے۔ جماعت احمدیہ کی انتہائی نظم و ضبط اور ہم آہنگی سے اتنے بڑے اجتماع کا انعقاد کرنا اتحاد اور اتفاق کے دعوے داروں کے لیے ایک ناقابل تردید مثال ہے۔ گزشتہ سال جلسہ سالانہ پر امیر جماعت صاحب سے گفتگو کے درمیان خاکسار کو علم ہوا کہ یہ جلسہ گاہ گزشتہ وقتوں میں ایک مشہور حکومتی پولٹری فارم کے طور پر استعمال ہوتی تھی، جس پر انہوں نے کہا، خاکسار نے آپ سے وعدہ کیا کہ اگر خدا تعالیٰ نے ہماری دل کی مراد کو پورا کیا اور یہ عاجز بطور صدر مملکت منتخب ہوا تو خاکسار جماعت احمدیہ کو پولٹری فارم کا وہ ملکی کاروبار دوبارہ دلوانے میں اپنا پورا کردار ادا کرے گا، اور احمدیہ جماعت کو ملک کا سب سے بڑا چکن سپلائی بنانے میں مددگار ہوگا۔
اس کے بعد جلسہ سالانہ میں متعدد احمدی علماء نے ایمان افروز تقاریر پیش کیں اور پر رونق نمائش رکھی گئی، جس میں جماعت احمدیہ کی تاریخ، جماعت کے کارنامے، ریویو آف ریلیجنز، الوصیت، وقف نو اور ہیومینٹی فرسٹ جیسے سٹالز لگائے گئے۔ اس نمائش کے ذریعے شاملین کو عالمگیر سطح پر جماعت احمدیہ کے کارناموں کو سمجھنے کا موقع ملا۔ دوران جلسہ پیش آنے والی ایک اہم سرگرمی عطیہ خون کی تھی، جس کے ذریعے 1300 سے زائد لوگوں نے خون کا عطیہ کیا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ جلسے کا اہم حصہ دوسرے دن حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن اصل العزیز کا خطبہ جمعہ تھا، جسے تمام شاملین نے خصوصی طور پر جلسہ گاہ میں بیٹھ کر سنا۔ جلسے کا اختتام مکرم الحاج مولوی نور محمد بن صالح، امیر جماعت اور مشنری انچارج گھانا کے شاملین سے خطاب میں ہوا، جس میں آپ نے کہا: گزشتہ سال جماعت احمدیہ گھانا کے 100 سال پورے ہونے پر جلسہ سالانہ کی اہم ترین تقریب حضور انور کا سب سے 18 نکات پر مشتمل خطاب رہا، جسے ہر احمدی کے لیے سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اس منشور کی غیر معمولی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جماعت احمدیہ گھانا نے کتابچہ کی شکل میں اس کی ہزاروں کاپیاں کروائیں۔ تقریباً 30,000 سے زائد کاپیاں چھپ چکی ہیں، جس کو ہر احمدی اپنے ساتھ گھر لے جا سکے گا۔ اس حوالے سے میں اس پہلے منشور کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، جس کا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن اصل العزیز نے سب سے پہلے ذکر فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ گھانا جماعت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کون ہیں، اور آج کی دنیا میں جہاں کشیدگی کا عالم اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ممالک ایک دوسرے سے تنازعات میں ہر گزرتے دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بحیثیت احمدی مسلمان ہمارا کیا کردار ہے۔ اس ضمن میں حضور انور نے ہمیں تنبیہ فرمائی کہ خیال رہے کہ جب آپ تبلیغ کے ذریعے سے جماعت کا تعارف لوگوں میں کروانے نکلیں تو لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ ایسی کیا چیز ہے جو مسیح موعود کو ماننے والوں کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ ایسے ہزاروں سوال آپ سے پوچھے جائیں گے۔ چنانچہ حضور اقدس نے فرمایا کہ آپ کا پیغام سننے والے بعد ازاں آپ پر غور کریں گے اور آپ کے اطوار کو دیکھیں گے کہ آیا پہلے آپ واقعتاً خدا تعالیٰ سے تعلق قائم کرتے ہیں یا نہیں، جو انہیں خدا تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، اور کیا آپ ہر موقع پر جہاں اعلیٰ ترین اخلاق اور اقدار دکھانے ہوں دکھاتے ہیں یا نہیں، آپ کا عملی نمونہ آپ کی تبلیغ اور دعوت کی عکاسی کرتا ہے یا نہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو انہیں اپنی دعوت دینے کا کیا حق رہ جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں امید کرتا ہوں کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن اصل عزیز کی اس نصیحت کو ہر احمدی اس جلسے سے اپنے ساتھ گھر لے جائے اور اس پر عمل کرے۔ بفضل اللہ تعالیٰ 38,000 لوگوں نے اس جلسے میں شمولیت اختیار کی۔ بہار آئی ہے دل وقفے یار کر دیکھو، خرد کو نظر جنون۔ ناظرین، آج کی دوسری رپورٹ کے لیے چلتے ہیں پاکستان کی جانب۔ ڈسکے میں مخالفین احمدیت نے بڑی بے دردی سے جماعت احمدیہ کی خوبصورت مسجد شہید کی۔ اس رپورٹ کا بھی ملاحظہ فرمائیں۔ On behalf of my government, Mr. President, I beg to convey to the United Nations the assurance that Pakistan will do all that might lie within its power to bring about a better understanding between nations and to make the utmost contribution of which it is capable towards securing and maintaining lasting peace. سر چودھری محمد ظفر اللہ خان پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ میں ایک متحد اور پرامن دنیا کا پرامید ویژن پیش کیا، لیکن کل ہی ڈسکا ضلع سیالکوٹ میں ایک مسجد جو اصل میں سر چودھری محمد ظفر اللہ خان نے تعمیر کی تھی اور جو پاکستان کے قیام سے پہلے سے قائم تھی، مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دی گئی۔ محلہ چودھریاں کی احمدیہ مسجد کو تجاوزات کے بہانے مسمار کر دیا گیا۔ مقامی احمدیہ کمیونٹی نے رضاکارانہ طور پر اس بات کو یقینی بنایا کہ مسجد کے کسی بھی اضافی حصے کو ہٹا کر قانونی حدود میں دوبارہ تعمیر کیا جائے، لیکن کہانی یہیں ختم نہ ہوئی۔ 16 جنوری کی شام کسی پیشگی اطلاع کے بغیر مقامی انتظامیہ پولیس اور بھاری مشینری کے ساتھ پہنچی، علاقے کی بجلی کاٹ دی گئی، گلیاں بلاک کر دی گئیں۔ جو ہوا وہ ایک 4 گھنٹے کی کارروائی تھی
جس میں نہ صرف اضافی حصوں کو ہٹایا گیا بلکہ پوری مسجد کو مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا۔ محلے میں رہنے والے 32 احمدی خاندانوں کے لیے یہ مسجد صرف اینٹ اور گارے کا ڈھانچہ نہیں تھی، یہ ان کا مقدس مقام تھا۔ ان کی تاریخ ان کے سر ظفر اللہ خان کے مثالی اقدار سے جڑے ہونے کی علامت یعنی امن اور اتحاد۔ عینی شاہدین نے اطلاع دی کہ انہدام کے دوران ختم نبوت کے نعرے لگائے گئے۔ یہ کوئی عام مسجد نہیں تھی، یہ سر ظفر اللہ خان کے پاکستان کے لیے امن اور رواداری کے ویژن کی مجسم شکل تھی۔ تاہم ایسے تباہ کن واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ قوم اس مثالی ویژن سے کتنی دور ہو چکی ہے اور اس کے بجائے تشدد اور انتہا پسندی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ مسجد پرانی بنی ہوئی ہے، پارٹیشن سے پہلے کی بنی ہوئی تھی اور چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے نشست بنوائی تھی۔ بہرحال یہ آج کل اب اس حد تک بڑھ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کی جلد پکڑ کے سامان پیدا فرمائے اور ان کے مکر ان لوگوں پر الٹائے۔ اس لیے احمدیوں کو خاص طور پہ پاکستان کے احمدیوں کو بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے، اس طرف توجہ دیں۔ ناظرین، اس رپورٹ کے ساتھ ہماری آج کی عالمی جماعتی خبروں کا بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔